اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، قرآن سمجھ میں آتا ہے عزیزان من جب پہلے ہر غیر قرآنی تصور کو ذہن سے نکال دیا جائے. یہ خدا بڑا غیور واقعہ ہوا ہے. وہ کسی ایسے مکان میں نہیں آتا جس میں پہلے کوئی بس رہا ہو کہ وہ جھگڑا مول لے. پہلے ان کو نکالیے، میں پھر آؤں گا. کعبے میں حضور نے قدم نہیں رکھا تھا جب تک کہ وہاں کے پہلے بتوں کو باہر نہیں نکال دیا تھا. توحید کے معنی یہی ہیں کہ ہر قسم کے غیر قرآنی تصور کو پہلے دماغ سے نکال دیا جائے. اور اب توحید جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے. آپ سوچ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں اسے کہ توحید کسے کہتے ہیں. توحید کے معنی ہیں کہ خالص خدا کی حکمرانی. لیکن وہ کہتا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیحانہ ہو تو کیا کہیے. یہ فقہ کا مسئلہ بن گیا سارا. آگے توحید جو تھی مزاروں سے مرادیں مانگنا یہ توحید کے خلاف ہے. یہ ٹھیک بات ہے. انسانوں کو صاحب اقتدار ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. تیرے دماغ میں لطف کھانا ہو تو کیا کہیے. جاوید نامہ میں اقبال کے ہاں ایک نظم ہے. ترکی کے مدبر سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس میں وہ صحیح تصویر ملا کی انسٹیٹیوشن کی، ملا ازم سے آپ کہہ لیجیے. آپ وہ چند اشعار میں بڑی جامعیت سے اس کی پوری تصویر کھینچ لی ہے کہ دین حق از کافری رسوا ترس. دین حق اسلام کفر سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا ہے ہمارے ہاں. کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر کا رست. دین حق تو کافر کو مومن بناتا تھا، اور اس کا مسلک یہ ہے کہ وہ ہر مومن کو کافر بناتا چلا جاتا ہے. یہ تو کافری سے بھی رسوا تر ہے. کیفیت یہ کہ شبنم ما در نگاہ ما یامس. ہم تو ایک ایک قطرے کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں جو شبنم کا ہو. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک تو ہماری شبنم بھی سمندر ہے. اور از نگاہ ہو یمے ما شبنمس. وہ ہمارے سمندر کو بھی شبنم کے قطرے بنانا چاہتا تھا. اپنے فرقے کے چار جو ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہتے ہیں پنجاب، وہ تو جنتی، اور باقی سارے کے سارے وہ جو پھر ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ان میں سے ناجی صرف ہوگا، 72 کے 72 جہنم میں چلے جائیں گے سارے. تو وہ تو شبنم کے قطرے ہیں نا جن کو یہ لے جا رہا ہے. سمندر کا سمندر تو پورا جہنم میں غرق کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، دیدام روح الامیر آدھا فروش. یہ جس قسم کی کرشمہ سازیاں، عجوبہ سازیاں، عیاریاں، تیاریاں یہ شخص کرتا ہے، کون؟ این قرآن فروش. کہتا جو یہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے کہ جبریل بیچارہ تڑپتا پھڑکتا تلملاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی قرآن فروشی. یہ یاد آ گیا. کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. چرا کر یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا. یہی شیخ ہے. ہاں
اور اسی نظم کا اگلے شعر ہے کہ از زانسوئے گردوں دلش بیگانہ ہے، قرآن کا سرچشمہ علم جو ہے اس سے اس کا دل بالکل بیگانہ ہے، جانتا ہی نہیں ہے، نزد او ام الکتاب افسانہ ہے۔ کہتا ہے یہ قرآن پہلی امتوں کی کچھ کہانیاں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کفار عرب نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا تھا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بھی اس کو کس سے کہانیاں ہی سمجھتا ہے۔ بے نصیب از حکمت دین نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا دنیا کو، اس کی حکمت سے یہ بے نصیب ہے۔ آسمان نشتیرہ از بے کوکبی، اس کے آسمان پہ ایک ستارہ بھی نہیں ہے، اس قدر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ کم نگاہ ہو، غور فرمائیے کیا تصویر کھینچ رہا ہے یہ، کم نگاہ ہو کور ذوق کو ہرزہ گرد، بڑا تنگ نظر، یعنی جس کی تنگ نظری یہ کہ جس نے اس کی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے آمین اونچی آواز سے کہہ دی، جھپٹ پڑے اس کے خلاف سارے کے سارے بھیڑوں کے چھتے کی طرح۔ اتنی نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ عیاں ہوتی ہے ان کے سیما سے، ان کی جبین سے۔ یہ جو جفر کے نقشے بنتے ہیں ان کے کس بات کے اوپر کہ پتلون سے اس کا ٹخنا کیوں ڈھکا ہوا تھا، تنگ نظر، کور ذوقی کا تو پوچھو ہی نہیں۔ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ میرے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ لگا تھا، اور فتویٰ لگانے والے وہ کوئی پکی روٹی والے نہیں تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، جمعیت العلماء ہند کے صدر اور سیکرٹری وغیرہ، وہ فتویٰ جو لگا تھا تو اس میں 3 بہت بڑے عنوان تھے۔ دلی سے باہر ایک مہرولی مقام ہے، وہاں بہت بڑا ایک خانقاہ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ سبزہ ہے، باغات ہیں، بہت خوشمیر، لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ تو اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، ہم بھی جاتے تھے، 2-4 دوست تھے۔ کون کون سے لوگ تھے اس میں؟ رندے خرابات والے، مولانا اسلم جراج بوئے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک یہ چیز ہوتی تھی، یہ بھی جرم تھا، ٹھیک ہے کہ سنیما بھی دیکھتا تھا کبھی کبھی۔ تو اس فتوے میں جو میرے خلاف جرائم کی فہرست تھی، اس میں یہ ہے کہ یہ مہرولی میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ہنسی اگر ہنسنا ہے تو اس کو روک لیجئے، اور آخری یہ چیز تھی کہ یہ ہنستا ہے تو اس کے دانت نظر آتے ہیں۔ اور میں اور بعد سارے دند کھڑوا گئے کہ آ لو آلے ہوں گا ہنسنا نا تو دندوں باہر کٹ لینا ہے۔ کون کافر بندہ پھر سیدھی گل تسی نہیں یہ کر سکتے۔ جن مومن رہنا وہ واسطے بڑا ضروری، تنگ کو کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد، ملت از قال و اقول فرد، یا قال و اقول آپ نہیں سمجھتے، یہ ان کو ہی سمجھتے ہیں جو ان کے حجروں میں جا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی بحث جو ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں، کتابوں میں۔ قالا، اس نے کہا، خود ہی کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، آپ ہی ایک اعتراض والا کر دیتے ہیں، خود ہی قالا اقول، اور میں یہ کہتا ہوں۔ کتابیں ان کے ہاں کی 1000 صفحے کی 20 جلدوں کی کتابیں اسی قسم کے فرضی اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے قالا اقول۔ تو یہ وہ کہتا ہے کہ ملت از قال و اقولش فرد آدمی کے ساتھ آدمی نہیں رہنے دیتے، یہ کیفیت پیدا کر دی۔ ملت اس طرح فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، مکتب و ملا و اسرار کتاب، ان کے دارالعلوم، ان کے ہاں کے یہ علماء کرام، اور قرآن کے اسرار۔ ایک مصرے میں تشبیہ ہے، کور مادر زاد و نور آفتاب،
پیدائشی اندھا اور سورج کی روشنی. کیا بات. اور آخری شعر اس کے اندر ہے کہ ذرا غور کیجئے. دین کافر فکر و تدبیر جہاں. کافر کا دین تو یہ ہے کہ وہ زندگی کی جد و جہد میں فکر اور تدبیر سے کام لے، آگے بڑھتا چلا جائے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے. یہ تو ہے دین کافر. اور اس کے مقابل میں دین ملا فی سبیل اللہ فساد. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب صلاحیت اس شخص کو دی تھی. ایک لفظ کہہ کے فساد کو دوسرے فسادوں سے کس طرح سے متمیز کر گیا یہ شخص. فی سبیل اللہ فساد. فساد ہو رہا ہے، اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا اس کے اندر. فساد میں ثواب، فی سبیل اللہ ثواب. فرد سے فرد کو ساتھ نہیں رہنے دیا، فرقے کو فرقے کے ساتھ نہیں رہنے دیا، قوم کو قوم کے ساتھ نہیں رہنے دیا. فی سبیل اللہ فساد. روز آئے دن آپ غور فرما لیجئے کہ جو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کن کن مسائل کے اوپر ہمارے ہاں فساد ہوتے ہیں. جو فی سبیل اللہ یہ سارے فساد ہوتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں، عقائد کے نام پہ ہوتے ہیں. کار ملا فی سبیل اللہ فساد.